سر کی چوٹ نے ہزاروں جانیں بچانے والی سرجن کی شخصیت کو کیسے بدلا؟ 7 جون 2022 BBC سائنس۔ اسٹیفن ویسٹابے نے اب تک تقریباً 12,000 افراد کی دلوں کا آپریشن کیا ہے، اور ایک اندازے کے مطابق انہوں نے 97% مریضوں کی زندگیاں بچائی ہیں۔ یہ امر خود میں متاثر کن ہے، لیکن 73 سال کی ویسٹابے ہارٹ پمپ بنانے اور اس کی پیچیدہ استعمال میں مدد دینے، مصنوعی دل اور جسم میں خون سپلائی کرنے والے نظام کو تیار کرنے میں مدد دینے کے لیے بین الاقوامی سطح پر جانے جاتے ہیں، اور انہیں اس کے بانیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تاہم ان کا کہنا ہے کہ اگر انہیں 18 برس کی عمر میں ذاتی حیثیت میں دھچکا نہ پہنچا ہوتا تو شاید ان کا پیشہ ورانہ کیریئر مختلف ہوتا۔ حالانکہ وہ ہمیشہ سے اپنے اس پیشے کے متعلق واضح تھے۔ ویسٹابے اپنے بچپن سے ہی جانتے تھے کہ وہ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہیں، جب وہ 7 برس کی عمر سے ایک ہی ٹی وی شو سے متاثر تھے۔ دادا کی بیماری۔ ان کے عزیز دادا کی بیماری اور تکلیف دہ موت نے ان کی اس ارادے کو مزید پختہ کر دیا۔ انہوں نے BBC آؤٹ لک پروگرام سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایک دن وہ اپنے دادا کے ساتھ کتے کو سیر کروا رہے تھے کہ اچانک ان کے دادا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور وہ زمین پر گر گئے۔ پھر آدھے گھنٹے بعد وہ زمین سے اٹھے اور ہم گھر واپس آ گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں یہ علم نہیں تھا کہ انہیں دل کا دورہ پڑا ہے۔ پھر میں نے انہیں ایک کے بعد ایک دل کا دورہ پڑتے دیکھا، اور پھر ان کی حالت مزید بگڑتی چلی گئی اور ہارٹ فیلئر، دل کی خرابی کا شکار ہو گئی، اور ان کی صحت بہت خراب ہو گئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ بالآخر ایک دن میں اسکول سے گھر واپس آیا تو میں نے اپنے دادا کے گھر کے باہر ڈاکٹر کی کار کھڑی دیکھی۔ میں چپکے سے گھر میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے دادا کو سانس لینے میں دشواری تھی اور ان کی موت ہو گئی۔ یہ وہی دادا تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پوتا بڑا ہو کر ایک اچھا سرجن بننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ انہیں احساس ہو گیا تھا کہ میں اپنے دونوں ہاتھ بیک وقت مساوی طور پر استعمال کر سکتا ہوں۔ انہوں نے مجھے پینٹ کرنا سکھایا اور دیکھا کہ میں اپنے دونوں ہاتھوں سے خاکہ نویسی کر سکتا تھا۔ حالانکہ وہ دائیں ہاتھ سے کام کرتے تھے، لیکن وہ قلم، برش اور آخرکار سرجیکل آلات اپنے دوسرے ہاتھ سے بھی استعمال کر سکتے تھے۔ اس خصوصیت اور دونوں ہاتھوں سے ڈرائنگ کرنے کی غیر معمولی قابلیت نے وہ بننے میں مدد دی جو وہ چاہتے تھے۔ لیکن ان کی شخصیت کا ایک پہلو تھا جو اس راہ میں رکاوٹ تھا، اور یہ ایک بڑا مسئلہ تھا، اور وہ مسئلہ تھا ان کی شخصیت کا شرمیلا پن۔ ویسٹابے نے برطانوی اخبار ڈیلی میل کے ایک مضمون میں وضاحت کرتے ہوئے لکھا تھا کہ سرجن بننے کے لیے ایک خاص مزاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ مریض کی سوگوار اہل خانہ کو موت کی وجہ بتانے کے قابل ہونا چاہیے۔ آپ میں اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ دوران سرجری جب آپ کا سینئر تھک جائے تو آپ اس سے کام اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ آپ میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ آپ چھوٹے بچوں کے آپریشن کے بعد دیکھ بھال کا بیڑا اٹھا سکیں، یا آپریشن تھیٹر میں مریضوں کی سرجری کے دوران ٹراما اور مشکلات کا سامنا کر سکیں۔ لہذا جب انہیں دنیا کی بہترین یونیورسٹیوں میں سے ایک کیمبرج میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے یہ سوچ کر منع کر دیا کہ وہ وہاں ایک اجنبی ہوں گی۔ پہل تو ان کی یونیورسٹی کی زندگی کسی خرابی یا بہتری کے بغیر گزری۔ اس دوران انہوں نے وہاں رگبی کھیلنا سیکھی، جس نے ان کی زندگی تبدیل کر دی۔ سن 1968 میں ہم رگبی کھیلنے ٹور پر گئے تھے۔ موسم سرما میں ایک سرد دن پر ہم کورنوال کی سخت ٹیم کے خلاف کھیل رہے تھے کہ مجھے سر پر چوٹ لگی، جس سے میرے ماتھے کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ بتاتے ہیں کہ چینجنگ روپ میں سر پر چوٹ اور ہڈی ٹوٹنے کے باعث مجھے تارے نظر آ رہے تھے، لیکن میری ٹیم کے ساتھی جو میڈیکل اسٹوڈنٹس بھی تھے مجھے ہسپتال لے جانے کی بجائے پب لے گئے۔ بیئر کے چند گلاس پینے اور بے ہوش ہو کر گرنے کے بعد اگلی دن میں بہت بیمار اٹھا تھا۔ اب انہوں نے ویسٹابے کو ہسپتال بھیجا تھا۔ اس وقت وہ نہ صرف رگبی ٹور سے محروم ہو گئے تھے بلکہ ان کا میڈیکل کیریئر بھی ختم ہونے کے خطرے کا تھا۔
لیکن اس واقعے نے حیران کن طور پر ان کی شخصیت پر ایک مختلف اثر مرتب کیا۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہسپتال میں پہلی رات مجھ جیسی شرمیلی لڑکے نے میرا خیال رکھنے والی نرس کے ساتھ فلرٹ کیا۔ جب ہسپتال کا عملہ ان کی دیکھ بھال کرنے اور مرہم پٹی کے لیے آتا تو وہ غصے سے رد عمل دیتے۔ ایسا انہوں نے پہلی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کی شخصیت میں کچھ بدل چکا تھا۔ ان کے سر کے ایکس رے سے یہ بات سامنے آ گئی کہ ان کی کھوپڑی کی اگلی حصے کی ہڈی تھوڑی سی ٹوٹ گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ماہر نفسیات کے ٹیسٹ میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ سائیکوپاتھ پرسنالٹی انوینٹری کہلائی جانے والی طبی جانچ میں نے سب سے زیادہ سکور کیا تھا، اور ماہرین نفسیات نے بتایا کہ پریشان نہ ہو، کیونکہ اکثر زیادہ کامیابی حاصل کرنے والے سائیکوپاتھ ہوتے، خاص طور پر سرجن۔ وہ کہتے ہیں کہ آخری چیز جو آپ چاہتے ہیں وہ ایک بے خوف سرجن ہو سکتا ہے۔ سر کی چوٹ